سارے نہیں بولیں گے، ایک بولے گا ہاں رات کو ہے، آج رات کو شروع ہو جائے گا بھائی کافی لوگ ہمیں حج بن رہے ہیں سال اللہ کے نیا بن رہے ہیں، رات سے ہے بس حقوق مزدلفہ کب سے کب تک؟ صحیح بتاؤ عمار مسکرانے کا نہیں کہہ رہا، حقوق مزدلفہ کا وقت پوچھا ہے، رات کا ہے اور 9 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد، اور ماشاءاللہ تکڑا چل رہا ہے ہاں صبح صادق کون سی؟ 10 کی صبح، ارے یہ یاد کرو 9 ذی الحجہ کی وقوف مزدلفہ، 9 ذی الحجہ حج کا پہلا واجب ہے، مزدلفہ نہیں وقوف مزدلفہ، 9 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد سے لے کے 10 ذی الحجہ کی اللہ خیر کرے ماشاءاللہ۔ کس کو سکھائے تو نہیں نا بھی کسی کو، ہاں بس اپنے تک ٹھیک ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے قریب اشراق تک۔ جیسے آپ صبح صادق ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے فجر پڑھی، فجر کے بعد کھڑے ہوں گے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، زمزم ٹاور کی لائٹیں جلتی ہیں تو قبلے کا رخ پتہ چلتا ہے، اس طرف منہ کر کے کثرت سے کھڑے تکبیرات پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں گے۔ کب تک پڑھیں گے؟ جیسے جیسے روشنی بڑھتی جائے تکبیرات پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے یہ بھی میں پڑھا دیتا ہوں، پتہ نہیں اس وقت ساتھ ہوں گے نہ ہو، لیکن یاد کر لو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ۔ ابھی تو ایسے پڑھ رہے، اس وقت جب پڑھو گے نا کیا مزہ آئے گا، ہاں تھکے بھی ہوگے، نیند نہیں ہوئی، اللہ اکبر بیت اللہ کو دیکھ رہے ہو، احرام میں ہو، حج کا پہلا واجب ادا ہو رہا ہے، دنیا کھڑی۔ اچھا لوگوں کو پتہ بھی نہیں اس واجب کا، اکثر لوگ نکل جاتے ہیں مینا کی طرف اور ان کو پتہ ہی نہیں، اور واجب کے چھوڑنے میں کیا آتا ہے؟ دم آتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حیران نہیں ہونا، آپ اپنے عمل کو کرنا۔ کیا بولو گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات تشریق۔ کل مولانا بھائی طارق کبیر صاحب نے اس کا بتایا تھا فلسفہ تکبیرات تشریق۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے لگے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا تھا نا، تو جبریل نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ آواز چلی جائے، اور اسماعیل علیہ السلام جب کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ہر مومن کی زبان پہ واجب کر دیا ہے کہ بھائی 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے اس کو شروع کر دو 12 کی صبح 12 کی غروب تک۔ تو باہر کے یہ تکبیرات کھڑے ہو کے پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، وقوف مزدلفہ کہیں بات ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ حج کا پہلا واجب ہو گیا، مرقب سو، اگلا لفظ کیا ہے؟ باہر سے باجا بجا رہا ہے کیا؟ مبقب ہے، مرقب ہے، راہ سے رمی، بڑے شیطان کی رمی۔ اور رمی کس طرح کریں؟ یہ دیکھو، یوں بھاگ کے آئیں گے زور سے، یہ تو واٹس ایپ والی ہے، یہ فیس بکوں والی ہے، اور اس سے آپ کا حج برباد ہو جائے گا، کوئی مذاق نہیں۔ بعض لوگ کہتے رمی کے لیے آتے سیلفی لے لوں، خدا کے بندو یہ رکن ہے، رکن، اس کو مذاق نہیں لینا۔ بہت سے لوگوں کو بہت باتیں اس میں کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کریں، آپ کو پاکستان سے نیت کر کے آتے چھوڑے گا نہیں، لیکن عمل وہی قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ اور سنت کیا ہے رمی کی؟ یوں کنکری پکڑی، یوں چنے کے دانے کے برابر، اور یوں ماری، یا یہاں ناخن میں رکھے یوں ماری، اور مارتے وقت کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ہر جگہ استعلام وہی ہوتا ہے، پہلے پڑھو تو بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان
ورزن للرحمن، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے. لیکن یہ لفظ دعا یاد کر لو، آپ لکھوا دو، واٹس ایپ پہ چلا دیں گے، گروپوں میں عامر لکھ کے گروپوں میں ڈال دیں گے. عامر بھائی بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزن للرحمن، اور ایسے ماریں گے کہ وہ جو ہول ہے اس کے درمیان میں ہو گیا. 7 کنکریاں مارنی ہے. کب؟ پہلے دن رمی ہو جائے گی. رمی کے بعد آپ کے جو وہاں نمبر دیے جائیں گے، بھائی جو شیطان کی کنکری کر لے اپنا گروپ. یہ ایک اور بات، ماشاءاللہ سے اس سال کے حاجی بڑی زبردست، کسی کو بھی فیملی نمبر نہیں آتا الا ماشاءاللہ. آپ نکل گئے الا ماشاءاللہ، فیملی نمبر نہیں آتا. وہ جو آپ کے کارڈ ہیں، کارڈ جو AHS ہے، LDA MDA AMT، وہ فیملی نمبر یاد کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جب آپ رمی کر لیں گے، اب آپ فون کریں گے کسی بھی متعلق کو یا جو ساتھ ہے اس کو بولیں گے بھائی میں نے رمی کر دی، میرا نام یہ میرا نہیں. اب آپ کو فیملی نمبر سے پہچانتے ہیں. آپ نے کہا AHS 11 تو خود بخود وہاں سسٹم میں آ جائے گا اتنے لوگ ہیں، تو آپ سے پوچھا جائے گا AHS 11 کے سب لوگوں نے رمی کر دی؟ آپ بولیں گے ہاں سب نے کر دی. پھر آپ کی قربانی ہوگی. آپ بولیں گے میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے، تو وہ ساتھی تو لسٹ میں فیملی نمبر لے کے نا. تو لہٰذا اپنے فیملی نمبروں کو یاد کر لیں. کون کرے گا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے نا؟ کوشش کر. آسان سے تو لفظ ہے یار، جس سے پتہ نہیں کیا بس یہ ABCD آسان ہے نا. تو اس کے بعد رمی کر کے آپ اپنے متعلق کے ساتھی کو بتا دیں گے. لسٹیں لگی ہوئی ہیں، ان کے موبائل نمبر ہوں گے، ان کو بتائیں گے بھائی ہم نے رمی کر دی. پھر آپ انتظار کریں گے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گروپ کی ایک خاصیت ہے کہ جب تک خود قربانی نہیں کرتے حاجیوں کو حلق کا نہیں بولتے. الحمدللہ. اور اس پہ ٹائم لگتا ہے. اور جگہوں پر کیا ہے، بینکوں میں دے دو 9 بجے سارے الگ کر دو. ابے بھائی بینک میں تو لاکھوں لوگ دے رہے ہیں، تو ترتیب کہاں گئی؟ تو اس قربانی کے بعد ایک اور قربانی کرنی پڑتی ہے جس کو کہتے ہیں دم، جو ترتیب ثابت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ خوش قسمت ہے. الحمدللہ میں لفاظی نہیں کر رہا، میں سارے گروپوں میں جاتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کا بہت ہے، اتنے لاکھوں روپے لگا کے تھوڑا صبر کر دو، قربانی ہو جائے. کرو گے صبر انشاءاللہ؟ کیسے صبر کرو گے؟ بار بار نہیں دیکھو گے، ہاں دور سے ایک سوال ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. صبر کرو، سو جاؤ، تھوڑا آرام کر لو، کھانا پینا کھاؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کے انتظار کریں گے. رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی، اب کیا ہے؟ بال. تو لہٰذا اس ہوٹل میں جو لے رہے ہیں وہ ترتیب تو میرے خیال ہے خود ہی بنا دو، ایک دوسرے کی حلق کرنے کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہاں پر تو میرے خیال میں نائی بہت دور ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے پہ بھی مشق کر دو. جو کٹ مٹ مارنے ہیں اس وقت تک سیکھ لو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو گھر والوں سے کروا لیں، سارے بدلے لے لیں گے. لیکن آپ کوئی ریزر لے لیں، کوئی چیز لے لیں، اس سے تھوڑی سی مشق کر لیں. آپ تمام یہ ارکان ہو جائیں تو ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تہذیب سے، طریقے سے، ہر جگہ کچرا نہ ہو. حج کیا ہے، کوئی فتح نہیں کیا کسی چیز کو کہ ہم جشن منائیں. ٹھیک ہے نا؟ طریقے سے صفائی ستھرائی کے ساتھ. رمی، قربانی، حلق. ہمارے کتنے واجبات ہو گئے؟ مزدلفہ کا وقوف کا ٹائم کیا ہے جلدی بتاؤ؟ صبح فجر سے لے کے اشراق تک. گڈ. 10 کی فجر سے لے کے اشراق تک. ہاں. اور رمی کا وقت کب ہے؟ 10 تاریخ کو زوال کے بعد. طواف زیارت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. بہت سارے ساتھی پریشان ہیں، مسئلات پریشان ہیں. طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ 12 کی مغرب تک. کوئی آدمی رمی سے پہلے بھی طواف زیارت کرے ہو جائے گا. طواف زیارت کا اپنا ایک اسپیس ہے، اپنا ایک وقت ہے، اپنا ایک مقام ہے، کیونکہ اس کا تعلق فرائض سے یا واجبات میں. ٹھیک؟ اگر کوئی رمی کر لے اور رمی کے بعد طواف زیارت پہ چلے جائے، جا سکتا ہے. قربانی ہو جائے، قربانی کے بعد حلق کرے گا. ترتیب جو ہے رمی، قربانی، حلق میں ہے. تو طواف زیارت کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ 10 کی ذی الحجہ کی زوال سے. 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ کی. اللہ کی قسم مولوی صاحب نے نہیں بولا تھا، بولتے نے بولا ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے 12 کی غروب تک. اگر خواتین شرعی عذر سے کوئی مسئلہ ہے تو ان کے لیے اجازت ہے، وہ مؤخر کر سکتی ہیں، ان کا دم اس پہ نہیں آئے گا. مرد نے اگر مؤخر کیا تو اس کے اوپر کیا آئے گا؟ دم آئے گا. تو لہٰذا اس کی بھی ہم ترتیب آپ کو سمجھائیں گے کس وقت کرنی ہے. دیکھو مشورے سے چلیں گے نا فائدہ ہوگا. اب آپ لوگ
کی اپنی اپنی لائن ہے ماشاءاللہ، ہر آدمی اپنی لائن کا ماہر ہے. ہم آئیں گے تو ہم آپ سے پوچھ کے آئیں گے، اور ہم پوچھ کے کریں گے تو ہم آگے جائیں گے. لیکن اس معاملات میں جن کا تجربہ ہے ان سے پوچھ کے چلیں. جو خود اپنے آپ کو ڈالے گا یقین جانو پریشانی میں آئے گا، اور خود بھی پریشان ہوگا، اپنا ہی وقت ضائع ہو جائے گا. تو جیسے انتظامیہ کی جیسے ترتیب آئے گی ہم اس کی پابندی کریں گے. ٹھیک ہے. تو طواف زیارت اس اعتبار سے رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی، بال کٹ گئے. اب کیا رہ گیا؟ صحیح رہ گئی. اب آیا مسئلہ جو آج میرے سے کم از کم 5 سے 6 لوگوں نے پوچھ لیا. سعی. سعی کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، واجب ہے. اچھا یہ جو سعی ہے یہ طواف زیارت کے بعد کریں گے. کچھ ساتھی، میں نے ایک دو ساتھیوں کو مسئلہ بتایا کہ یہ سعی پہلے بھی کر سکتے ہیں، یہ سعی پہلے بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ساتھی کو میں مسئلہ بتا رہا تھا، اس نے تو صحیح سنا، دوسرے نے الٹا پلٹا سن لیا. اب وہ الٹا پلٹا بتانا شروع ہو گیا. تو پھر ایک میرے پاس بھی پہنچا، میں نے کس نے بتایا تھا؟ فلاں نے بتایا. تو ماشاءاللہ گروپ میں مفتی بھی بہت سارے ہیں نا، ہر کمرے میں 2 ایک چودھری اور ایک مفتی ہوتا ہے. جلدی چودھری کی ہے. تو لہٰذا دیکھو اس کو سمجھ لو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج کی سعی پہلے کر لیں، کر سکتے ہیں، مشکل نہیں. آپ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ آپ حج کا احرام باندھیں گے 7 ذی الحجہ کو، یہ 6 کو باندھ لیں، لیکن آپ حج کا احرام باندھیں گے اور حرم شریف جائیں گے، ایک نفلی طواف کریں گے. اس نفلی طواف کے بعد سعی کریں گے تو اس نیت سے کہ میں حج کی سعی کر رہا ہوں. اب جا کے آپ کی حج کی صحیح ہوگی، پھر حلق نہیں ہوگا، آپ احرام میں ہی رہیں گے اور منا جائیں گے. میں نے بہت سادے سے آسان الفاظ میں بتایا، سمجھ آ گئی؟ کوئی دورا دے. نفلی طواف کریں گے، اس کے بعد حج کی نیت کر کے صحیح کریں گے. ہاں نفلی طواف کریں گے، حج کی نیت سے صحیح کریں گے. صحیح بول رہا ہے؟ جی صحیح. احرام نہیں اتاریں گے، حلق بھی نہیں کریں گے. اصل چیز بھی چھوڑ دی. ہاں پہلے احرام باندھیں گے حج کا. مین بات یہ ہے آپ حج کا احرام باندھیں گے، پھر جا کے نفلی طواف کریں گے اور سعی کریں گے تو حج کی صحیح ہوگی. اس کے بعد حلق نہیں کریں گے. ہاں یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ روٹین بنی ہوئی بال کاٹنے ہوتے ہیں. تو وہ بال کتنے کے پڑیں گے؟ 5000 تو وہ بھی لے گا، اور ساتھ میں پھر وہ کتنے لے گا؟ 700 ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو حج کی صحیح اگر مقدم کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے. لیکن آپ احرام میں مستقل اسی احرام میں جائیں گے، پھر آپ حج والے دن آئیں گے تو آپ کے اوپر احرام صحیح نہیں آئے گی. اور آخری واجب کیا ہے؟ طواف وداع. اس کا آسان طریقہ بتا دوں؟ بولو. ہاں بالکل حلوہ کر دیں سارا کچھ، آپ سارا حلوہ کر. اور ہاں، اور اگر کوئی اس وقت شروع میں صحیح نہیں کرتا تو طواف زیارت کے بعد صحیح کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے طواف زیارت کریں گے اس کے بعد صحیح کریں گے تو لہذا وہ اس وقت حج کی صحیح ہوگی. اگر پہلے کرنا ہے اس کو کہتے ہیں صحیح مقدم. اصل طریقہ تو یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد ہو، لیکن کوئی چاہتے ہے پہلے کروں تو پہلے کر سکتے ہیں. سوال میں ٹائم دوں گا، میں اس چیز کو کور کروں پھر سب کو میں سوال اس سے کہہ رہا ہوں، یہ کیونکہ کنسرن ہے اس سے نا، وہ چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر یہ جو صحیح کر رہے ہیں اس کے ساتھ طواف زیارت سے جو 3 ہم نے لائن سے کرنے ہیں، ترتیب سے کرنا، ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اس کا تعلق جو سعی ہے یہ طواف زیارت کے بعد کی ترتیب، اس میں رمی، قربانی، حلق. اچھا پوائنٹ ہے. سعی واجبات میں جو ترتیب ہے وہ رمی، قربانی، حلق، اس میں ترتیب ہے. باقی سعی تو طواف زیارت کے ساتھ ہے، اگر آپ پہلے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، مقدم بھی کر سکتے ہیں. اور آخری عمل لے جاتے ہیں طواف وداع. اس کا آسان سا طریقہ بتا دو. آپ نے طواف زیارت کیا، 2 نفل پڑھ لیے، اس کے ساتھ ایک اور نفلی طواف کرنے، نفلی طواف، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، پھر صحیح کر لیں. اب اگر خدا نہ خواستہ آپ دوبارہ حرم نہیں جا سکے، رش ہے یا مدینہ جانا ہے، تو وہ جو نفلی طواف تھا وہ خود بخود وداع بن جائے گا. سبحان اللہ تو بنتی ہے یار. تمہارے کو ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرا رہا ہوں یار، ورنہ دوبارہ بھی ٹیکسی کرنی پڑتی. یہ جو نفلی طواف بتا رہے ہیں اس کی نیت بیسیکلی کیا ہوگا؟ نفلی طواف. ہاں طواف زیارت کے بعد جو طواف ہوگا بعد میں نہ جا سکے وہ خود بخود وداع بن جائے گا. خواتین اگر شرعی عذر کی وجہ سے طواف وداع نہیں کر سکتی تو ان سے ساقط ہو جائے گا. اللہ نے بہت آسانی رکھی ہے، تو لہذا اس کے لیے پریشان نہیں ہوں گے. شرط 2 ہے، اللہ سے مانگیں گے اور اعمال کا اہتمام کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے میں نے آپ کو موٹا موٹا، اب اس کی جزیات ہیں لیکن میں نے ایک اجمالی طور پر آپ کے سامنے انتظامی امور کو جوڑتے ہوئے حج کو رکھا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
اب کوئی سوال ہے، بہت سارے سوال ساتھیوں کے ذہن میں جو ابھی تک موقع ملے ہی نہیں سوال جواب کا. آپ بھی پوچھیں، میری مائیں بہنیں بھی. کسی ایک لڑکے فرحان تم آ چل جاؤ، حمزہ تو فی الحال تو کچھ چھوٹا یہی ہے، اس سے چھوٹا پیس ابھی ہے نہیں. تو وہاں سے خواتین حمزہ کی جو گھر والے ہیں حمزہ کو بتائیں گے، ہمیں بتا دیں گے. آپ کو کوئی سوال ہے آپ پوچھ لیں. ہاں کون سا؟ ہاں وہ آخر میں کریں گے. کوئی سوال ہے ورنہ میں شروع کروں. میرے پاس وہ سوال ہے. بہت سارے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں مسجد عائشہ، فون کرتے ہیں وہاں سے، بھائی نفل کیسے پڑھیں، عصر کے بعد کا وقت ہے. آپ کیا کریں؟ عمرے کے نام سے بولے تو نفل پڑھیں. لہٰذا وہ نفل کا وقت نہیں ہے، آپ احرام کی نیت کر کے آ جائیں، بعد میں نفل پڑھ لیں مغرب کے بعد. اسی طرح کوئی طواف کر رہا ہے عصر کے بعد، تو عصر کے بعد تو نفل نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ 7 چکر لگا کے دوبارہ 7 چکر لگا لے. ان کی نفلیں مغرب کے بعد پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ہے جی؟ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت تحت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر سارے جیسے پاکستان میں بتایا جاتا ہے، یہاں حنابلہ بھی ہیں، شوافی بھی ہیں، احناف بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ہندو پاک میں احناف حنفی مسلک زیادہ ہے، تو وہاں پر اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا، ان کے یہاں ہے بھی نہیں. یہاں پہ جو حضرات پڑھتے ہیں اپنے مسالے کے، کوئی رفع دین بھی. یہ حسن ہے اسلام کا، یہ کوئی وہ نہیں ہے تنقید، یہ حسن ہے. کسی نے کہا کہ افضل وہ تھا وہ لے لیا، کسی کے نے کہا افضل یہ لے لیا. تو لہٰذا ہم لوگ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد ہی اہتمام کریں. وہی بتا رہا تو مغرب کے بعد جو اذان ہوتی ہے اس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقت وہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں نا. ہاں اب وہ ٹائم آپ کو مل رہا ہے، مغرب تو ہو چکی ہے، اذان کی نماز میں تاخیر ہے، تو اس وقت وہ نفل پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی ماشاءاللہ جی سوال پوچھنا اچھا ہے، سب کو فائدہ ہوگا. ہاں طواف کی جو نفلیں ہیں، طواف کے بعد کی 2 نفل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں موقع نہیں ملا، حدود مسجد حرام میں کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہاں بھی موقع نہ ملے، حدود حرم میں بھی کہیں پہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ہوٹل میں بھی یاد آیا، یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ہے؟ بس کریں، بس کریں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے سوال. ہاں کیا سوال ہے بتاؤ. اکثر لوگوں نے صابن استعمال کر لیا احرام میں، یہ بہت مسئلہ آ جائے. وہاں پر گئے صابن استعمال ہو گیا، صابن استعمال کر کے ہاتھ تو دھو لیے. ہمارے پاس آپ کے کہتے ہیں اوہ، ہاتھ آرام سے دھو لیے، تسلی ہو گئی. اور ہمارے کو دیکھ کے کیا بولتے ہیں؟ اوہ. ہم تو بھائی ہم لوگ آنکھوں سے کیا کریں، تو وہ تو وہاں کرنا تھا. تو وہاں سب کچھ کر کے آگے ریلیکس، جیسے مولوی کو دیکھا مولوی کو دیکھ کے مسئلے یاد آ گئے، اب کیا کروں. خیر یہ جو خوشبو ہوتی ہے صابن میں، سمجھ لیں اس خوشبو پہ دم ہے جو بذات خود خوشبو کے لیے استعمال ہو. عطر اسپرے، روم اسپرے، آپ کوئی خوشبو لگا رہے ہیں، وہ خوشبو جو بذات خود خوشبو کے لیے استعمال ہو وہ لگا دیا تو دم ہے. صابن میں جو خوشبو ہے خوشبو کے لیے نہیں استعمال ہوتا. ہاں یہ اس کے اندر اصل تو صابن کا مقصد صفائی ہے، لیکن خوشبو ضمناً آ جاتی ہے. فنائل ہوتا ہے، آپ نے حرم میں جگہ جگہ ڈال دیتے ہیں، اس میں بھی کام آ جاتا ہے، تو وہ خوشبو کے لیے نہیں استعمال ہوتا، صفائی کے لیے. تو ایسے خوشبو پہ دم نہیں آتا. احتیاطاً آدمی کو صدقہ دے دینا چاہیے 5 ریال یا 6 ریال. کوشش یہ ہو کہ ایسا صابن استعمال کریں جو خوشبو ایسا صابن استعمال کریں اس میں خوشبو ہی نہ ہو. جو ہاتھ ریگا سے ہاتھ دھوتے ہو کھانا کھانے کا مسئلہ نہیں. ہاں ایسے پانی سے ہاتھ دے دیتے لیکن پانی گیلا ہوتا ہے. ریکی کا کہہ رہا ہوں، پانی نہیں کہہ رہا ہوں. کس کا؟ ریکا نہیں ہے، ہینڈ واش. ہینڈ واش کا خوشبو ہوتا ہے یار، اس میں تو ٹھیک ٹھاک خوشبو ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو نہیں کھانا کھانے کا، کھانا کھانے کے بعد تو جب نہیں ہوتا تھا ہینڈ واش تو ایسے بھی ہاتھ دھلتے تھے. تو ضروری نہیں ہے لیکن احتیاط وہ کریں. رگڑ کے بس اس کو بھی چھوڑیں گے نہیں، اس کے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم اس کی کوشش یہ کریں گے کہ خوشبو اچھی چیزوں تو ملے، تو گنجائش کرنے کا باجا بچ جائے گا. اچھا ایک مسئلہ ہے، دم کن چیزوں پر آئے گا؟ دعا کرا رہے ہیں. وہ ایک جگہ میں نے بیان کیا 1.5-2 گھنٹے کا، ایک صاحب کہتے ہیں مقرر نہ تو مقرر بیان مقرر. اللہ کیا بات ہے بھائی. دم جب آپ بتاؤ کہ ہم بتائیں گے دم آئے گا کہ نہیں ہے. واجبات کو چھوڑنے پہ دم آتا ہے، فرائض کو چھوڑنے سے عمل دوبارہ کرنا پڑتا ہے. آپ دم کس چیز پہ آتے ہیں؟ احرام میں بہت ساری چیزیں خوشبو لگا دی،
شکار کر دیا یا 12 گھنٹے تک کپڑا لگا رہ گیا یا 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہ، بہت ساری چیزیں وہ چیز جب بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا. آپ بال بال بچنے کی کوشش نہ کریں، چیز بتاتے ہم بتا دیں گے آئے کہ نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جہاز پہ نیت نہیں کی جبکہ انہوں نے مائک لے کے نیت کرائی تھی، ہے نا؟ مائک لے کے نیت کرائی تھی. لوگ بہت سارے ماشاءاللہ جن کو بولا بار بار کہ نیت ہر حال میں کر، جس کنڈیشن میں ہو، وضو ہے نہیں ہے، طہارت ہے نہیں ہے، وہ تب آپ کو ہر حال میں نیت کر کے گزرنا ہے. لیکن ایسے جنہوں نے اپنی مرضی کی پھر وہ دم آ جاتا ہے. تو لہٰذا مان کے چلیں گے، پوچھ کے چلیں گے تو خرچے سے بھی بچیں گے، پریشانی سے بھی بچیں گے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فقر کون سی نمازوں میں، قصر کون سی نمازوں میں کرنا ہوگا؟ قصر کون سی نمازوں میں کرنا ہوگا بتاؤ؟ صرف مغرب کی. قصر تو ہے ہی. ہم لوگ جو ہیں مقیم ہیں، ٹھیک ہے، ہم مقیم ہیں مکہ میں. 15 دن سے زیادہ قیام ہے ہمارا، بہت زیادہ قیام ہے. تو ہم یہاں پر کیا ہیں؟ مقیم ہے. مسافر نہیں، ہم مقیم ہیں. ہم ساری نماز پڑھیں گے، سنتیں بھی پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے پھر بھی پوری، اپنی بھی پڑھیں گے تو پھر بھی پوری پڑھیں گے. اور تیسرا ہے اچھا فلوروں پر تعلیم ہو رہی ہے مستورات کی الحمدللہ. لیڈیز کے ہر فلور پر سیکھنا سکھانا 10 صورتیں، اور ماشاءاللہ ہر فلور پر جیسے کمرہ نمبر 1 جو ہے اس پہ 102 میں 2:30 سے 3 بجے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیڈیز وہاں جائیں سیکھنا سکھانا کریں ماشاءاللہ. اور یہاں نیچے 11 بجے سے 11:30 بجے سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. ہمت کر کے آگے بیٹھے ہیں، 10 صورتیں صحیح کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کی آتی ہے تو آپ اور دوسرے کی سیکھ کرا دو. تو کوشش کریں 11 سے 11:30 آپ یوں گھومنے کر نہیں نکل رہے، یہاں بیٹھے ہیں تو سیکھنا سکھانا کر لیں گے. اور دوسرے فلور پہ کون سے روم میں؟ کوئی بات نہیں، تیسرے فلور میں ہو رہی ہے. دوسرے فلور والے جو ہے نا 307 میں آ جائیں. دوسرے فلور والے جو 2:30 سے 3 بجے تک 307 نمبر کمرے میں چلے جائیں. 2:15 سے 3 تو ماشاءاللہ وہ کافی عورتیں جمع ہو گئی ہیں اور بہت کچھ سیکھ لیا انہوں نے الحمدللہ. تو کوشش کریں مستورات وہاں پر جمع ہو جائیں. اچھا باہر کے یہ سارے فرائض واجبات حج کے میں نے صرف اجمالاً